ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. بھائی سلام جب پھیرا جاتا ہے نماز میں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی شخص یہ کہے ارے سلام ہی کرنا ہے، فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، مقتدیوں کو سلام کر رہے ہیں، تو پورا ہی سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کیا ہوئے گا بھائی؟ یہ دین میں ایک نئی چیز کو شامل کر دینا ہے. حالانکہ وہ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہے، لیکن نماز میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا. تو چاہے وہ بھلے ہی ہمیں اچھی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن اگر دین میں کوئی چیز ہم اپنی جانب سے شامل کر دیتے ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف ہو جاتی وہ چیز، قرآن کے احکام کے خلاف ہو جاتی وہ چیز، تو وہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی. اب آدھی تو ہم مان رہے ہیں، بلکہ آدھی کیا، اللہ معاف کرے، اللہ کی مانی ہی کہاں رہے ہیں، کیا مان رہے ہیں. وہاں صاحب ایک کا سفر تھا، فرمانے لگے میں ایک رہبر کے ساتھ جا رہا تھا. وہ رہبر بھی تھے ہمارے اور ہمارے میزبان بھی تھے. ایک شہر سے سفر تھا. ان کے گھر پہ جا کے تو ان کی جو ہے ایک فیکٹری تھی، وہاں جا کے قیام کیا. فیکٹری میں جا کے جب قیام کیا تو وہ فیکٹری بند پڑی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کارخانہ تو بہت بڑا ہے اور بڑی بڑی مشین ہے. اس میں ایک تو سب سے بڑی مشین تھی اور اسی مشین کے ذریعے وہ ساری مشینیں آپریٹ ہوتی تھیں، باقی کی مشینیں بھی. لیکن جو ہے وہ سارا کا سارا بند پڑا ہوا. تو پوچھا بھائی کیا بات، آپ کا کارخانہ بند کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتائیں حضرت، یہ جو مشین ہے بڑی والی کی طرف اشارہ کیا، اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ دکھایا، بولے یہ خراب ہو گیا، یہ مل نہیں پا رہا ہے، یہ باہر سے آنا ہے، جب یہ لگے گا تبھی یہ مشین چلے گی، تبھی باقی مشینیں چلیں گی اور تبھی یہ کارخانہ چلے گا. تو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے وعدے مکمل دین کے اوپر ہیں، اور دین میں جب اس مشین میں جو کہ سبب ہے ذرا سی کجی کی وجہ سے پورا کا پورا کارخانہ بیکار ہو گیا، تو ذرا سی چیز کی وجہ، ذرا سی کمی کی وجہ سے جو دین میں ہم کر دیں گے تو اس کی وجہ سے تو ہمارا پورا کا پورا دین ہی بیکار ہو جائے گا اللہ کی نگاہ میں. تو اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے مراد یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، سفر حضر، کھانا پینا، شادی بیاہ، بیماری، سب کچھ ویسے ہی ہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کے ساتھ تھا. تو طریقہ کار ہمارا وہی ہو. لیکن افسوس کی بات ہے طریقہ کار ہمارا بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے تو انہیں کنارے کونے میں کرسی ڈال کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں بیٹھیے، آپ نکاح کے وقت آپ کو بلا لیں گے، وہاں آپ کی بے پردگی ہوگی، وہاں مووی بن رہی ہے. بھائی مووی کیوں بن رہی ہے؟ خالہ ناراض ہو جائیں گی، پھپھی ناراض ہو جائیں گی، چچی ناراض ہو جائیں گی، اور وہاں بن رہی ہے مووی، اور نامحرم اور محرم سب آپس میں خلط ملط. اور جب خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا کسی کا تو مولانا صاحب کیسے لٹا لیں، مولانا صاحب اب یہ کفن دینا ہے تو کیسے دیں، اور دفن کرنا ہے تو کیسے کریں. اب ہر بات مولانا صاحب سے پوچھی جا رہی. تو ہماری زندگی کا ہر طریقہ ایسا بن جائے کہ ہر کام ہم علماء کرام سے پوچھ کے کرنے والے بن جائیں، تاکہ صحیح زندگی، ہم پورا دین ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے اور ہماری زندگی پوری طریقے سے صحیح ہو جائے. آج تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر کوئی منع کرے کہیں بھائی آج کل بنا جھوٹ بولے کاروبار ہوتا ہی نہیں. تو کاروبار ہو یا نہ ہو، کاروبار میں چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن ہمیں سچ بولنا ہے تو ہم بولیں گے، حق بات کہنا ہے تو کہیں گے، چونکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے. اب کہیں گے بھائی ایمان نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے.
اسے اسلام کہہ سکتے ہیں، ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایمان کے جو پیمانے اللہ رب العالمین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، ان پیمانوں کے اعتبار سے ہم اپنے ایمان کو ہم ناپ کے دیکھ لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کہ واقعی ہمارے دلوں میں ایمان ہے یا صرف ہم ڈھکوسلا بنائے بیٹھے۔ اللہ معاف کرے، ابھی تو ہم اس شکل صورت کے اعتبار سے مومن ہیں، سیرت کے اعتبار سے اور ایمان کے نور سے تو ہمارے دل بالکل خالی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اسی بات کی محنت ہے۔ اب وہ پیمانے کیا ہیں وہ بھی ہم جان لیں کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والے تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل ڈرتے ہیں جب اللہ کا نام ہمارے سامنے لیا جاتا ہے۔ اگر ڈرتے ہیں تو فبیہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ڈرتے تو یقیناً ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، چاہے وہ جہنم کی ہوں، چاہے وہ جنت کی آیتیں ہوں، اور چاہے وہ اللہ رب العالمین نے جو قانون نافذ کیے ہیں اسلام کے اعتبار سے اس کی آیتیں ہوں، چاہے وہ قصوں کی آیتیں ہوں، چاہے وہ انبیاء کے تعلق سے آیتیں ہوں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت جو پڑھی جائے تو اسے سن کر ہمارے ایمان میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ ہاں ہمارا ایمان ہمارے دل کے اندر ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا بھی ریزن ہے، کیونکہ قرآن تو ہم سن رہے ہیں لیکن صرف سن رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں۔ تو بھائی دل میں تو ایمان بڑھے گا تو تبھی جب سننے کے بعد سمجھ میں بھی آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باقاعدگی سے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، باقاعدگی سے، صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں، بے شک اس میں ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ ثواب سے خالی نہیں، لیکن تفسیر کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور درس قرآن میں بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ بلکہ اب تو مولانا صاحب ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ اگر کسی مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے اور اسی وقت آپ کا مشورہ ہے تو آپ اپنے مشورے کے وقت کو بدل دو، درس قرآن میں شامل ہو۔ وہ جو درس قرآن ہو رہا ہے اس میں آپ شامل ہو، اپنے مشورے کے وقت کو بدل دو۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج باقاعدہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ہاں بتاؤ اس وقت تو ہم تعلیم کرتے ہیں، اس وقت درس قرآن کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو ہے یہ دعوت نہیں، یہ جہالت ہے، یہ شدت پسندی ہے۔ کیونکہ ہمارے جو اکابرین حضرات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری امت آ ہی جائے قرآن اور حدیث کے مطابق، لانا ہی امت کو اس پہ ہے۔ اور یہ جو محنت ہے دعوت کی، یہ محنت ہی اس لیے ہے، لیکن بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ سارے کے سارے لوگ، اللہ معاف کرے، سارے کے سارے لوگ، جو آدمی جو کام کر رہا ہے بس وہ اسی کو مکمل دین سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ دین جو ہے وہ کسی ایک شعبے کا نام نہیں۔ نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں، یہ دین کا ایک کام ہے، دین کا ایک رکن ہے۔ مدارس میں پڑھنا اور پڑھانا، تعلیم حاصل کرنا یہ دین کا ایک رکن ہے، مکمل دین نہیں۔ اللہ کے راستے میں چلا 4 ماہ لگانا یہ بھی دین کا ایک رکن ہے، مکمل دین یہ بھی نہیں۔ سچ بولنا یہ صرف دین نہیں بلکہ دین کا ایک حکم ہے، مکمل دین نہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہ بھی دین کا ایک حکم ہے۔ اپنے دل کو نورانی بنانے کے لیے کسی خانقاہ میں داخل ہو جانا اور وہاں جا کے ضربیں لگانا وہ بھی مکمل دین نہیں، وہ دین کا ایک رکن ہے۔ جس دن یہ سارے کے سارے ارکان ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آج تو ہر آدمی اپنی ڈھپلی اپنا راگ، اللہ معاف کرے، بجا رہا ہے۔ جو آدمی جو کام کر رہا ہے بس وہ اسی کو اپنا کام سمجھ رہا ہے، اسی کو مکمل دین سمجھ رہا ہے۔ لیکن ان سب میں جو اصل ہے وہ دعوت کا کام ہے، جو سب سے اہم جڑ جو ہے، کہ جب جڑ مضبوط ہوگی
تو ایمان مضبوط ہوگا تو پھر جو جڑ سے نکلنے والی شاخیں ہیں، جو پتیاں ہیں، جو پھول ہیں، جو پھل ہیں، وہ سارے کے سارے بہترین ہوں گے۔ تو دوستو ہمارا ایک نیا چینل بھی ہے روحانیت اور سحر، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر بھی آئیے، ڈسکرپشن باکس میں اور اباؤٹ میں بھی اس کا جو ہے لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ ہمارے روحانیت اور سحر والے چینل پر بھی آئیے، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اور شیطان سے کیسے بچنا ہے اور اس کے مکروں سے کس اعتبار سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعوت کا کام جڑ کی طرح ہے، جیسے کلائی کی طرح، کہ اگر کلائی کی ہڈی مضبوط ہے اور صحیح ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو ساری کی ساری انگلیاں چلیں گی۔ پھر جب دعوت کی محنت ہوگی زندگی میں تو نماز بھی بہتر ہوگی، اخلاق بھی بہتر ہوں گے، پھر جو ہے انسان کے جو ہے وہ سچ ہی بولے گا، جھوٹ سے ہی بچے گا، نظروں کی بھی حفاظت کرے گا، پھر وہ علم بھی حاصل کرے گا، پھر وہ اپنے بچوں کو بھی عالم و فاضل بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب ایمانی نہیں ہوئے گا پھر کیا ہوگا؟ تو دعوت کی محنت جڑ کی طرح ہے، باقی کے ساری چیزیں یہ بھی دین کا ہی رکن ہے، دین سے الگ ہٹ کے نہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم سے جو بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے